میں نے کون سا ٹاپک دیا تھا کل آج کی ریڈنگ کے لیے؟ سر اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اینتھروپولوجی اور سیکنڈ والا تھا ایوولوشن آف کلچر. چلیں پھر یہ کہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اوریجن کو، اس کے بعد پھر کلچر کو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پلیز آپ سٹارٹ کریں. اوکے سر. ہم نے پریویس لیکچر میں انٹروڈکشن آف اینتھروپولوجی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. ٹوڈے ٹاک اباؤٹ دا اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اینتھروپولوجی. How anthropology appeared as a discipline. In favor of this context, today here discuss about the origin, types of primitive societies that help in emergence of anthropology as a discipline. Instead of this, talk about the different social thinkers that contribute in development of anthropology. Okay. سب سے پہلے ہم اوریجن کی بات کر لیتے ہیں. Anthropology traces its root to classical Greek civilization and philosophical writings about human nature and the organization of human society. Anthropology کا اوریجن جو تھا اس کی سب سے پہلے جو روٹس تھی وہ کلاسیکل گریک سیولائزیشن اور اس کے علاوہ جو ہیومن نیچر اور آرگنائزیشن آف ہیومن سوسائٹی کے بارے میں جتنی فلاسفیکل رائٹنگس تھی اس سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. Anthropologists generally regard Herodotus, a Greek historian who lived in 400 BC, first thinker, write widely on concepts that would later become central to anthropology. سب سے پہلے جس نے اینتھروپولوجی کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہیروڈوٹس تھا جو 400 BC میں اس کی جو لائف رہا ہے وہ 400 BC ہے. اسی کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہماری جو ماڈرن اینتھروپولوجی کا کانسیپٹ ہے وہ اسی پر بیس کر رہا ہے. اس نے اپنا یہ جو کانسیپٹ دیا تھا نا کانسیپٹ اینتھروپولوجی کا، اپنی ایک بک تھی اس کی جو اس نے ہسٹری مینشن ڈفرنٹ کلچرز، اس میں اس نے دیا تھا. اس کے علاوہ ہیروڈوٹس کے علاوہ بہت سارے گریک اینڈ رومن ہسٹورین نے بھی اینتھروپولوجی کے کانسیپٹ میں اپنا وائٹل رول پلے کیا اور دوسرے سوشل تھنکرز کو پائنرز کی طرح ان کو ٹریٹ کیا. اس میں جو سب سے سگنیفیکینٹ نیم ہے ارسطوٹل کا ہے، سقراط کا ہے، ہپوکریٹس اینڈ پلیٹو کا ہے. یہ ہو گیا تھا اوریجن آف اینتھروپولوجی. discipline. اب بات کر لیتے ہیں emergence of anthropology as a discipline. In favor of this context, different types of societies that are helpful in emergence of anthropology as a discipline. میں اپنے جو کانٹیکسٹ ہے اس کی سپورٹ کے لیے ڈفرینٹ ایسی سوسائٹیز کو مینشن کروں گی جس کی وجہ سے اینتھروپولوجی کا جو ڈسپلن ہے وہ ایمرج ہوا تھا. The unusual people and their unknown way of living evoked interest of navigators and other explorers. دوسرے لوگوں کا جو مطلب غیر معمولی جب انسان کا رہنا سہنا ہو اور اس کا بیہیویئر ہو، یہ وہ چیزیں تھی جس نے دوسرے بہت سارے نیویگیٹرز اور سوشل تھنکرز کو فورسفلی کیا مجبور کہ جی کیا ایسی کون سی ایسی ریزنس ہیں جس نے اینتھروپولوجی کو ایز اے ڈسپلن ایمرج کیا تھا. وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف سوسائٹیز یہ ہیں. ٹائپس آف سوسائٹیز دیٹ آر آبزرو. سب سے پہلی جو سوسائٹی آبزرو کی گئی تھی وہ ان 1800 میں کی گئی تھی آبزرو، اور اس سوسائٹی کا نام تھا آبزروز اف مین، اور یہ پیرس میں پائی گئی تھی. اور یہ سب سے پہلی سوسائٹی تھی جو 1800 میں آبزرو کی گئی تھی. جو سیکنڈ والی سوسائٹی تھی وہ 1838 میں آبزرو کی گئی تھی، اور یہ اس سوسائٹی کا نام تھا پروٹیکشن آف اوورجنسز، اور یہ سوسائٹی آبزرو کی گئی تھی لنڈن میں. تھرڈ ٹائپ جو تھی سوسائٹی کی جو آبزرو کی گئی تھی وہ 1839 میں کی گئی تھی، اور اس سوسائٹی کا نام تھا ایتھنولوجیکل سوسائٹی، اور وہ برلن کی ایک سوسائٹی. اس ایک سوسائٹی سے جو کہ ایتھنولوجیکل سوسائٹی ہے، اسی سے دو فردر مزید سوسائٹیز بعد میں آبزرو کی گئی تھی. وہ 1841 میں تھی جو کہ لنڈن میں آبزرو کی گئی تھی، اور سیکنڈ تھی 1842 میں جو کہ نیو یارک میں آبزرو کی گئی. Establishment of ethnological societies can be taken as an important landmark in the emergence of anthropology as a discipline.
اب میں جو کچھ کی پوائنٹس آپ کو بولنے لگی اس کو نا آپ لوگ تھوڑا سا رکھیے گا مائنڈ میں, کہ کیونکہ بہت ساری جگہوں میں ہمیں کوشچن نظر آ رہا تھا کہ ایمرجنس آف اینتھروپولوجی کا ایرا کون سا ہے اور اینتھروپولوجی کی برتھ کیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہوگی کہ وہ آنسر یہی دیتے ہوں گے 19th سینچری میں, مگر ایسا نہیں ہے. Emergence of anthropology is as a distinct discipline emerged recently in the 19th century. کہ جب اینتھروپولوجی کو ایک ایز اے ڈسٹنکٹ ڈسپلن کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا وہ 19th سینچری ہے. The year 1859 may taken as the date of birth of anthropology. اور جو اینتھروپولوجی کی برتھ کا ایئر ہے وہ 1859 ہے. اس کے علاوہ جو اینتھروپولوجی کی سب ڈسپلنس تھی وہ 17th and 18th سینچری میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا ایک سوشل تھنکر نے, سڈنی جس کا نام تھا, اور اس نے اپنی کتاب ریڈنگ ان دا ارلی اینتھروپولوجی اس میں اس نے ان دو ٹرمز کو یوز کیا تھا. اس کے بعد ہم ان ڈفرینٹ سوشل تھنکرز کی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے اپنی میجر کنٹریبیوشن دی تھی ڈیولپمنٹ آف اینتھروپولوجی میں. The tradition of social philosophies continued till the advent of industrialization and it emerged as a distinct discipline in the 19th century. اس کے اکارڈنگ ہم سب سے پہلے اپنے سوشل تھنکر کی بات کرتے ہیں تو وہ چارلس ڈارون ہے. کیونکہ ہمیں چارلس ڈارون کی جو کانسیپٹ بڑی کلیئرلی اپنی پریویس کلاسز میں سر نے ہمیں دیا تھا, اور جو اس کی بڑی فیمس تھیوری سے سر نے اپنا ٹاپک کلیئر کیا تھا جو ایوولوشن آف تھیوری, جو اسی ایوولوشن آف تھیوری کا کانسیپٹ یہاں پہ ایڈ کرتے ہوئے میں آپ کو جو چارلس ڈارون نے اپنی میجر کنٹریبیوشن دی تھی ڈیولپمنٹ آف اینتھروپولوجی میں وہ دی. چارلس ڈارون نے 1859 میں اپنی ایک بک پبلش ہوئی تھی جس میں اس نے کانسیپٹ دیا تھا ایوولوشن آف تھیوری آف ایوولوشن کا. ساتھ میں جو ایوولوشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس میں اس چیز کو میں 2 لائنوں میں سمرائز کرتی ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جو انسان کی یونی سیلولر آرگینزم سے ملٹی سیلولر آرگینزم کی طرف جو انسان کی ایوولوشن ہے وہی انسان کی ڈفرینٹ لیولز پر انسان کی اینسسٹرز کو کامن اینسسٹرز کو ایوولوشن آف کلچر میں اور ایوولوشن آف اینتھروپولوجی میں وائٹل کردار ادا کرتی ہے. یونی سیلولر آرگینزم وہ آرگینزم ہوتے ہیں جس میں جسٹ ایک سنگل آرگینزم ہوتا ہے. اس کی ہم بیسٹ ایگزامپل لے سکتے ہیں کسی بھی ایک بیکٹیریا کی. اور ملٹی سیلولر آرگینزم ہم ایز اے ہیومن بینگ اپنی خود کی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم میں ملٹی سیلولر آرگینزم کام کریں, اس میں لیور ہے, ہارٹ ہے, اسٹمک یا ڈفرینٹ آرگنز ہیں, تو ہم اس لیے ملٹی سیلولر آرگینزم ہیں. اور ڈارون کی اسی کانسیپٹ نے بہت ساری اور دوسری فیلڈس میں بھی ایوولوشن کی, انوویشن کی, وہ جو ڈفرینٹ فیلڈس تھی وہ زولوجی ہے, ایناٹومی ہے, پیلنٹولوجی, آرکیولوجی اینڈ جیولوجی. اس کے علاوہ چارلس ڈارون نے 1871 میں اپنی ایک اور بک پبلش کی تھی ڈیسنٹ آف مین کے نام سے, جس میں اس نے ڈیٹیل کے ساتھ آرگیومنٹ کی تھی کہ کیسے کامن اینسسٹرز آپس میں اپنے فیچرز اور کریکٹرسٹکس شیئر کرتے ہیں. اور اس نے اس کے علاوہ کہا تھا کہ جو ہمارے کامن اینسسٹرز ہیں وہ گریٹ افریقن ایپس ہیں. اس نے ان کے کریکٹرسٹکس بھی بتایا تھے ہیومن اسپیشیز کے, اور اس کو بڑے کلیئرلی ایک ٹرم کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا لارج برین سائز. وہ کہتے ہیں کہ جب ود دا پیسج آف دا ٹائم جب انسان کی برین سائز انہینس ہوتا ہے یا انکریز ہوتا ہے تو اس کا انٹیلیجنس لیول بھی انکریز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لینگویج اینڈ ٹیکنالوجی دونوں چیزوں کی انوویشن ہوتی ہے سوسائٹی میں. چارلس ڈارون کے علاوہ جو دوسرے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اپنی میجر کنٹریبیوشن دی تھی اینتھروپولوجی کی اپیرنس میں وہ تھے ہربرٹ اسپینسر, مارگن اینڈ ٹائلر. ان تینوں کے اکارڈنگ جو ان تینوں نے اپنا کنکلوژن دیا تھا اینتھروپولوجی کے ریلیٹڈ, وہ کہتے ہیں conclusion of evolution did not operate only in case of physical aspect of mankind but also in cultural life. چارلس ڈارون اور اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے نیم بولے جنہوں نے اپنی اسٹرگل سے یا اپنی کنٹریبیوشن سے ہیلپ کی تھی. اس کے علاوہ چارلس ڈارون کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جس سوشل تھنکر کی تھی وہ ٹائلر کی. ڈارون کے بعد جس نے اپنے کانسیپٹ آف کلچرل ایوولوشن, کانسیپٹ آف اینتھروپولوجی میں اور کلچر اور کانسیپٹ آف کلچر ٹائلر نے ہی دیا تھا. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن ٹائلر نے دی تھی اپنے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اینتھروپولوجی میں, وہ یہ تھی, وہ کہتا ہے کہ that
میں آپ کو اس کو سمپل شارٹ ورڈز میں سمجھا دیتی ہوں. ٹائلر کہتا ہے کہ دیٹ آر انٹیلیجنس انکریز سو سویلائزیشن ایڈوانس. یہ آپ اس کو ایک ایز اے ڈاکٹرائن لے سکتے ہو. یہ دو لائنس تھی جس پر ٹائلر کی پوری تھیوری بیسڈ کرتی ہے. کہتا ہے کہ جیسے جیسے انٹیلیجنس انکریز کرتی ہے ویسے ویسے سویلائزیشن ایڈوانس ہو جاتی ہے. All past and present societies could be arranged in an evolutionary sequence. اس ایولیوشنری سیکوینس کو کیسے ہم لوگ ارینج کرتے ہیں, جیسے کہ اسٹون ایج ہے, آئرن ایج ہے, برونز ایج ہے. یہ تو ہماری انٹیلیجنس بیس پر ہماری سویلائزیشن ایڈوانسڈ ہوئی. تو دوسری جس چیز کا ذکر کیا تھا ٹائلر نے, وہ کہتا ہے اکانومک آرگنائزیشن. اکانومک آرگنائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی کی ایولیوشن میں اہم ہوتی ہے. اس لیے اس نے ہنٹنگ اینڈ, ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی سے, جیسے پیسٹرلزم, ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری ہماری ایوالو. The above witness to early stages of human development, while the industrial societies of Northern Europe and the United States represent the pinnacle of human development. After the First World War I, the anthropology changed greatly. By the Second World War, the physical aspect of anthropology also took a new turn. یہ پہلی جو ورلڈ وار ہوئی اس کے بعد اینتھروپولوجی کو بالکل ایک الگ نظریے سے دیکھا گیا, اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر میں اینتھروپولوجی کی جو ٹرم تھی وہ بالکل ایک نیو ماڈرن اینتھروپولوجی کے طور پر انٹروڈیوس ہوئی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بولا پہلے کہ ٹائلر نے نہ صرف کنٹریبیوشن کی تھی فزیکل اپیرنس آف اینتھروپولوجی میں, اس نے اس کے علاوہ کلچر کا جو کنسیپٹ تھا اس کو ڈیفائن کیا تھا. ٹائلر فرسٹ وہ انسان ہے جس نے اپنی بک پریمیٹیو کلچر میں کلچر کو ڈیفائن کیا تھا. اکارڈنگ ٹو ٹائلر, culture or civilization taken into wide ethnographic sense is that complex whole which included knowledge, belief, art, morals, law, custom and many other capabilities and habits acquired by men as a member of society. Simple words میں سے یہ کہا کہ کلچر اور سویلائزیشن ایک ہول کمپیکٹ ہے جس میں نالج, بلیف, آرٹ, مورلز, لاز, کسٹمز اور ہماری وہ دوسری تمام قابلیت جس کے بلبوتے پر ہم ایز اے ممبر آف سوسائٹی ہم اپنے معاشرے سے کچھ بھی سیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ایز اے کلچرل بینگ ہے, اس لیے اس نے کہا. اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری ماڈرن اینتھروپولوجی کی ایولیوشن ہے اس کو بھی یاد رکھنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ اینتھروپولوجی میں جس نے کردار ادا کیا تھا وہ یورپین اینڈ امریکن سوشل تھنکرز نے کیا تھا. سر فرسٹ ٹاپک ڈن ہو گیا. ویری ویل ڈن, شاباش. تو اور جس کو سمجھ نہیں آئی تھی اور جن کے انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہے, بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ. پڑھتے ہو نہیں, کم از کم سوال کرنا تو بیٹا سیکھ لو. اچھا اس کے علاوہ میں سوری سر آئی انٹرپٹ یو, بٹ اس کے علاوہ نا میں ایک اور چیز کلاس کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ کی پوائنٹس, کیونکہ سر نے بھی ایک دفعہ ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے ماڈرن سوشیولوجی کے فادر کون ہے, تو جو ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا اس میں 3 سے 4 ہمارے ڈفرینٹ ایسے سائنٹسٹ سوشل تھنکرز کے نام بولے گئے جو کہ فاؤنڈرز بھی ہیں اور ہمارے وہ ماڈرن اینتھروپولوجی کے فادر بھی ہیں. تو میں نے اپنی پریویس کلاس میں بولا تھا کہ جو سوشل اینتھروپولوجی کا فاؤنڈر ہے وہ مورگان ہے اور ہمارے جو ماڈرن اینتھروپولوجی کا فادر ہے وہ ٹائلر ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی یہ دونوں چیزیں بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ ہمارا فاؤنڈر کون تھا اس کا سوشل اینتھروپولوجی کا اور اس کا فادر کون تھا. جی انڈرسٹینڈ کلاس. یس سر. گڈ. آپ لوگ بھی پڑھا کرو یار, کلاس ڈسکشن اچھی چیز ہوتی ہے. ایگزیکٹلی سر. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ہم ڈسکس کریں گے اب جو ہمارا ٹاپک ہے